بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ قل، میرے محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ ہم کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے، صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کی جائے، محبت کی جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مسلمان متفق ہیں، متحد ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تفسیر کبیر، تفسیر کشاف، ساری تفاسیر اہل سنت کی اور اہل تشیع کی، سب نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا، سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قرابت داروں میں حضرت علی علیہ السلام کی اشارہ کیا، ان کا نام لیا، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو پنجتن پاک کی شان میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ سب متفق ہیں، سب متحد ہیں۔ اب ان کی جو محبت ہے پروردگار نے ہم پر لازم کی ہے، اس محبت سے جو فائدہ ملنا ہے وہ خود ہم نے ہی حاصل کرنا ہے، کیونکہ پاک لوگوں کی محبت کے بعد انسان کے اندر پاکی آتی ہے، طہارت آتی ہے۔ اصل میں اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام کے دائرے میں آ جائیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ اسی لیے یہ دعا بہت مشہور ہے، قرآنی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخر حسنہ، اے میرے اللہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے، میری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کو برباد کر دیں اور صرف آخرت کو آباد کریں، اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ آخرت کو آباد کر کے دنیا کو برباد کر لیں، بلکہ دونوں چیزوں میں کامیاب ہونا یہی اسلام کا اصل فلسفہ ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ بہت سارے لوگ بہت کامیاب ہیں، خوش ہیں، خرم ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں بہت ناکام ہیں، نامراد ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، افسردہ ہیں، ان کی زندگی بالکل برباد زندگی ہے۔ آئیے دیکھیے اس کے اسباب کیا ہیں اور کیوں بعض لوگ کامیاب ہیں، عظیم کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور کیوں بعض لوگ ناکام ہیں۔ جب آج صرف ہم نے نہیں بلکہ دیگر دنیا نے جب اس پہ ریسرچ کی ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کیونکہ آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جا رہے ہیں، ٹینشن میں زیادہ جا رہے ہیں۔ یہ جو مادی ترقی زیادہ ہو گئی ہے اور انسان خود جو ہے ایک مشین بن گیا ہے، صبح شام کام کر رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئے ہیں دنیا میں کہ لوگوں کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے، افسردہ ہو رہے ہیں، ٹینشن ہو رہا ہے، اور جناب اسٹریس ہو رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت خطرناک بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں جب ریسرچ ہوئی کہ لوگ کیوں خوش ہیں، کون سا گروہ ہے جو خوش ہے اور کون سے لوگ جو ہے ناکام ہے۔ ہر انسان خوشی چاہتا ہے، ہر انسان اچھی زندگی چاہتا ہے، کوئی بربادی نہیں چاہتا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ خوش ہونا چاہتا ہے، اچھی زندگی رہنا چاہتا ہے، اور یہی دعا ہے کہ میرے مالک میری دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ لیکن جب علم نہیں ہوتا، انسان کے پاس یہ نالج نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، تو انسان خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا جو دنیا نے ریسرچ کی ہے پہلے اس پہ نظر ڈالیں، اور پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں کہ دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں اور کئی ہزار لوگوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے کہ سکسیسفل لائف جو ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ بعض لوگ بہت کامیاب ہیں، بہت خوش ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں، ان کی زندگی برباد ہے، اور بہت ساروں نے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو ماڈرن سائیکالوجی نے جو اس میں انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے اور مشترکہ کام ہوا ہے، ہزاروں لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، کئی ٹائم 1000 گھنٹے لگائے ہیں، اس میں جو نتیجہ ملا ہے وہ بہت ہی پیارا نتیجہ ہے، بہت اچھا نتیجہ ہے اور مفید نتیجہ ہے کہ انسانوں کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ 2 گروہ ہم نے جب ریسرچ کی، دنیا میں 2 طرح کے گروپس ہیں، ایک وہ جو کامیاب ہیں ان کے بارے میں ہم نے ریسرچ کی، اور ایک وہ جو ناکام ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں تو کامیابی کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کامیاب اور خوشحال ترین لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے سائیکالوجی کا کہ ان کا لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ داخلی ہے، ان کے اندر جو ہے لوکس آف کنٹرول ہے، اور جن کے اندر لوکس آف کنٹرول داخلی ہے خود ان کے اندر بہت خوش ہیں، بہت خرم ہیں، ہمیشہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر جب دیکھا گیا جو لوگ ناکام ہیں، نامراد ہیں، ہمیشہ افسردہ ہیں، ٹینشن میں ہیں، اسٹریس میں، ڈپریشن میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا لوکس آف کنٹرول خارج میں ہے، باہر میں ہے، باہر سے یہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ بیچارے لوگ جو ہے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آزاد نہیں ہے، ذہنی طرح پہ آزاد نہیں ہے، حالانکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اصل لوکس آف کنٹرول جو ہے ان کا خارج میں ہے، باہر سے وہ کنٹرول ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ اب یہ لوکس آف کنٹرول باہر سے کیا مراد ہے کہ لوکس آف کنٹرول کچھ لوگوں کا باہر ہے اور کچھ کا اندر ہے، یعنی کچھ خود کنٹرول اپنے اندر رکھتے ہیں، کچھ کے ہاں اندر کنٹرول نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ جب کنٹرول زندگی کا کہیں اور سے ہو رہا ہے تو یہ بیچارے آزاد نہیں ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، لہذا پوری زندگی 60 70 80 سال جو گزارتے ہیں وہ بربادی میں گزارتے ہیں، ٹینشن میں گزارتے ہیں، انہیں خوشیاں حاصل نہیں ہوتی، نہ ان کی دنیا بہتر ہے نہ ان کی آخرت۔ اب دیکھیے یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف اسلام نے ہزاروں سال پہلے ہمیں متوجہ کرایا تھا۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی وہی شخص صحیح طور پر اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے گا۔ آج دنیا تحقیق کر کے اسی نقطے پر پہنچی ہے۔ یہ معرفت النفس ایک بہت وسیع فیلڈ ہے۔ معرفت النفس کا ایک حصہ جو ہے یہ وہی اسلامک سائیکالوجی ہے جسے اسلام نے بہت اچھے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان خود کو پہچان کے تیرے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج ماڈرن سائیکالوجی نے ہزاروں ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ کچھ لوگ ظاہراً آزاد ہیں مگر غلام ہیں، کیونکہ لوکس آف کنٹرول جو ہے ان کا باہر سے ہو رہا ہے، کوئی اور انہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، واقعاً یہ ایک عظیم الشان اسلام کی عظمت کو آج سمجھنے کا موقع ہے کہ کیوں کہا گیا کہ معرفت النفس اگر حاصل نہیں کی تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہ 60 70 سال لوگوں کی زندگی غلامی میں گزر جاتی، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جناب ماہر نفسیات کے ہاں جا رہے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ لوکس آف کنٹرول کرنے والی کوئی اور طاقت ہے جو ان پہ کنٹرول کر رہی ہے۔ واقعاً اگر اس بحث کو ہم سمجھ لیں ہم اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں، اگر اس بحث کو ہم سمجھ لیں ہم حقیقی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کہ لوکس آف کنٹرول کرنے والی طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے نہ کہ باہر۔ اب ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میرا کنٹرول میری زندگی پر میرا ہی کنٹرول ہے، کوئی دوسرا خارج سے مجھ پر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ناظرین کرام ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی پہ کنٹرول آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے، یعنی لوکس آف کنٹرول باہر ہے یا خود آپ کے اندر ہے۔ ایک مثال سے پتہ چل جائے گا کہ آپ آزاد ہیں یا غلام ہیں۔ ایسے تو ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں آزاد ہوں۔ مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر آپ بس میں چڑھے اور بس میں بہت رش ہے، ایک گنڈا بدماش قسم کا شخص آیا، اس نے آپ کو دھکا بھی دیا اور گالی بھی دی،
اب بتائیے آپ کا ریئیکشن کیا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اگر آپ غصے میں آ جاتے ہیں، اگر آپ گالی دیتے ہیں، اگر آپ بھی اسے دھکا دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ کا لوکس آف کنٹرول کہیں اور ہے، کوئی اور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ آزاد شخص نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ایموشن سے کھیلنے والا کوئی اور ہے۔ یعنی آپ کے ایموشن کا ڈرائیور وہ ایک گنڈا بدماش ہے، ایک گنڈے بدماش نے گالی دی، آپ جذبات میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، یعنی ایک بدماش کو آپ نے اختیار دیا کہ وہ آپ کے ایموشن کا کنٹرول لے لے، آپ کے زندگی کا کنٹرول لے لے، تو آپ کی آزادی کہاں چلی گئی؟ اسی طرح سے دنیا میں لاکھوں لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن وہ بیچارے حقیقت میں غلام ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی غلامی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اسی لیے ٹینشن ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ بتائیے اگر آپ نئی گاڑی لے لیں، آپ اگر مرسڈیز گاڑی لے لیں 10-20 لاکھ کی، کیا کسی بدماش کو آپ اس کی چابی دیں گے؟ کسی اناڑی کو چابی دیں گے آپ کی گاڑی کی جا کے ٹکر مارے؟ تو آپ جب ایک گاڑی کا ڈرائیور کسی جاہل بدماش کو نہیں بناتے، تو آپ کیوں اپنے وجود کا ڈرائیور، اپنے ایموشن آپ کے وجود کو چلانے والے ہیں، جذبات، ان کی وجہ سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں۔ تو جذبات کا، آپ کے ایموشن کا اگر کوئی کنٹرول لے لے تو آپ آزاد کہاں ہیں؟ آپ غلام ہیں۔ لہٰذا ایسے ہزاروں مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ جناب شریف آدمی تھا، کسی بدماش نے بس میں دھکا دیا، گالی دی، یہ بیچارہ آزاد نہ تھا، اس کا لوکس آف کنٹرول باہر کا تھا، اس گنڈے نے اس کے ایموشن کو بھڑکا دیا، وہ اس کے ایموشن کا ڈرائیور ہو گیا۔ تو آپ کی عزت کہاں گئی؟ آپ کی شخصیت کہاں گئی؟ آپ کی حیثیت کہاں گئی؟ ایک بدماش، ایک ہیروئنی بھی آپ کے ایموشن کا ڈرائیور ہو جائے۔ آزاد وہ انسان ہے جو کبھی اجازت نہ دے کہ اس کے ایموشن کا کوئی دوسرا ڈرائیور بنے۔ آئیے میں آپ کو آزادی دکھاؤں، آئیے حقیقی آزادی دکھاؤں، حقیقی آزاد انسان دکھاؤں۔ حضرت سلمان فارسی پیارے نبی پاک کے صحابی بیٹھے ہوئے، مسجد میں ذکر خدا کر رہے ہیں، ایک بدماش آتا ہے، آ کے گالی دیتا ہے، نہ کوئی کرنا نہ دھرنا نہ کوئی دشمنی، کیا سوال کرتا ہے؟ گالی کے ساتھ سوال کرتا ہے، کہتا سلمان یہ بتا تیری داڑھی کے بال بہتر یا کتے کے پونچھ کے بال بہتر؟ پتہ اتنے بڑے صحابی کی اتنی بڑی توہین، مگر سلمان آزاد تھے۔ اسی لیے مولا علی کہتے ہیں کہ تقوی آزادی کا نام ہے، ان تقوی اللہ عتق، تقوی اصل میں آزادی کا نام ہے۔ جو انسان متقی بنتا ہے ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ذرہ برابر غصے میں نہیں آئے سلمان فارسی، بلکہ کیا جواب دیا؟ سلمان نے اجازت نہ دی کہ ایک بدماش کو اختیار دوں کہ وہ میرے ایموشن کا ڈرائیور ہو جائے، پھر میری حیثیت ہی کیا، پھر میری تقوی ہی کیا، پھر میں آزاد کہاں؟ اس نے آگے کہا، گالی دی کہ تیری داڑھی کے بال بہتر ہیں یا کتے کے پونچھ کے بال۔ غصے میں نہیں آئے، اختیار، اپنے اختیار، یہ ہے لوکس آف کنٹرول داخلی۔ ان کا لوکس آف کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہا بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا، نارمل ہے، کوئی غصے میں نہیں، آواز نہیں بڑھی، بیٹے کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا، یہ بھی نہیں کہ تیرا حساب ہوگا، بیٹے کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا۔ اگر میرے نیک اعمال میرے گناہوں سے زیادہ ہو گئے تو میرے داڑھی کے بال کتے کے پونچھ کے بال سے بہتر ہے، اور اگر میرے بیٹے میرے گناہ زیادہ ہو گئے اور میرے نیک اعمال کم ہو گئے تو پھر کتے کے پونچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا کتنا کنٹرول ہے۔ جب کنٹرول ہے تو تبھی تبلیغ ہے، تبھی نصیحت ہے۔ ہم خود پہ کنٹرول کرتے نہیں اور چاہتے ہم بچوں کی اصلاح کریں، چاہتے دوسروں کی اصلاح کریں۔ پہلے ہم خود آزاد تو بن جائیں، ہم اپنے ایموشن کے مالک تو بن جائیں، اپنے ایموشن کے خود ڈرائیور تو بن جائیں، پھر ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ کتنی بہترین اصلاح کی جواب قرآنی ہے
کہ اگر میرے گناہ زیادہ ہے تو کتے کے پونچھ کے بال میری داڑھی سے بہتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ قرآن مجید کا جواب دیا اور کتنی اسے ہدایت دے دی. اب آپ نے دیکھا یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں, یہ کامیاب لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی پہ کنٹرول ہے, ایموشن پہ کنٹرول. دیکھیں ایموشن کے علم کو ہی اسلام نے اسلامی سائیکالوجی کا نام دیا. معرفت النفس کی کئی برانچیں ہیں. معرفت النفس یہ ہے کہ انسان روح کو ثابت کرے دلائل عقلی اور فلسفی سے, اور اسی کے بعد خدا کے وجود کو ثابت کرے. یہ فلسفی ایک برانچ, یہ بھی معرفت النفس ہے. اور ایک معرفت النفس یہ ہے کہ انسان اپنے ایموشن یعنی جذبات کو سمجھے اور سمجھ کر انہیں صحیح استعمال کرے. اگر ایموشن کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا, یعنی اسلامی سائیکولوجی یعنی ایموشنز کا علم بہت ضروری. دیکھیے بہت سارے ایموشن, جیسے غصہ ایک ایموشن ہے. اگر اس غصے کو آپ نہ سمجھیں اور دوسرے کو اختیار دیں کہ دوسرا آپ کے غصے کا ڈرائیور ہو جائے تو آپ قاتل بھی بن سکتے ہیں, آپ بدماش بھی بن سکتے ہیں, آپ ڈاکو بھی بن سکتے ہیں, آپ کسی کو بے گناہ قتل بھی کر سکتے ہیں, آپ ناحق کسی کو طلاق بھی دے سکتے ہیں, آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. اگر یہی غصہ ایک جذبہ ہے نا, ایموشن ہے, اس کو سمجھنا, ایموشن اسلامی سائیکولوجی یعنی ایموشن کو سمجھیں اور اسے صحیح یوز کریں تو ہر ایموشن کے اندر بے پناہ طاقت ہے. خود یہی غصہ, اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اس انرجی کو آپ پھر اپنی اصلاح کے لیے, دوسروں کی اصلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے جذبات کو نہ سمجھیں اور جذبات آپ کے اوپر حاکم ہو جائیں تو آپ کی یہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی, آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ایموشن غصہ ہے نا, آپ اس کو نہ سمجھ پائے, کیا ہوا؟ آپ نے ایک بچے کی تربیت کی, یتیم کو پالا, کتنا بڑا ثواب, کوئی حساب کر سکتا ہے؟ 20 سال 40 سال یتیم کی پرورش کی. حدیث میں کہ یتیم کے صرف سر پہ پیار سے ہاتھ پھیریں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے برابر خدا نیکیاں دے گا. آپ نے 40 سال ایک یتیم کو پالا, لیکن آپ نے کبھی اپنے ایموشن کو نہیں سمجھا. ایموشن کو اگر نہیں سمجھیں گے اور اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت ایک لمحے میں برباد ہو سکتی ہے. کیسے؟ 40 سال آپ نے ایک بچے کو پالا, یتیم تھا, اب اس نے کوئی بات نہیں مانی, آپ غصے میں آ گئے اور صرف غصے میں اگر اتنا کہا نمک حرام, میں نے 40 سال تجھے کھلایا پلایا, آج تو میری بات نہیں مانتا. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. صرف یہی جملہ کہا, کیا ہوا؟ سارے 40 سال کی محنت برباد. اگر احسان جتلاؤ گے, کسی کو اذیت تکلیف دو گے, سارے سالوں کی عبادت برباد ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا ایموشن کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ نے ایموشن کو نہیں سمجھا تو کیا ہوگا؟ اگر ایموشن آپ پر غالب آ گئے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو سکتے. لہذا معرفت النفس کا یہ شعبہ کتنا اہم ہے کہ ایموشن کو سمجھنا. کتنے ایموشنز. اسی طرح سے قوہ شہویہ ہے, سیکس فیکلٹی ہے, یہ خود ایک بہت بڑا ایموشن. اگر اس کو انسان نہ سمجھے اور اس پر کنٹرول نہ کرے تو یقین جانیے یہی قوہ شہویہ انسان کو زانی بنا سکتی ہے, انسان کو ایڈز کی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے, یہی انسان کو قاتل نہیں معلوم کہ ایک بھیڑیا بنا سکتی ہے. یہی طاقت, یہی جذبہ. لیکن اسی کو اگر صحیح استعمال کریں اور اس پہ کنٹرول کریں تو اسی سے ایک اولاد صالح پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے صدقے جاری ہو. غصہ خود نعمت ہے اگر ہم اس کا علم حاصل کریں. ایموشن سارے نعمت ہیں اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے دی تاکہ ہماری ترقی ہو, ہماری ایڈوانسمنٹ ہو, ہم اور آگے اللہ کے راستے پہ بڑھیں, تقوی کے بلند مقامات حاصل کریں. سارے ایموشن اس لیے. اب آپ دیکھیے جو بڑے بڑے عظیم و شان انسان بنے ہیں ان کے اندر یہ ایموشنز تھے,
مگر انہوں نے ان ایموشنز کو یوز کیا ہے اور عظیم طاقت حاصل کر کے عظیم اصلاحات کیے ہیں اپنے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی۔ لہذا بہت ضروری کہ ہم ان ایموشنز کے علم کو سمجھیں تو یقیناً ہماری دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ لوکس آف کنٹرول کہاں ہے آپ کا۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی زندگی برباد ہے، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، آپ کے اعمال کو خطرہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے بچوں کو خطرہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کا لوکس آف کنٹرول باہر ہے۔ کیا بس ہم کہتے بھائی یہ کام تو اچھا ہے مگر لوگ کیا کہیں گے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک نیک کام، ایک مستحب کام بہت سارے لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ کہتے ہیں لوگ کسے برا سمجھتے ہیں، عقل ان کی کہ سمجھ رہی کہ یہ صحیح کام ہے مگر چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگوں کی نظر میں برا ہے۔ اللہ دیکھیے کتنے مستحبات چھٹ جائیں گے اگر انسان کا لوکس آف کنٹرول باہر ہو۔ اور اسی وجہ سے کتنی بربادیاں ہیں اگر آپ نے لوگوں کو معیار سمجھا کہ لوگ کس کام سے خوش ہوتے ہیں وہ میں کروں، لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو عزت دیتے ہیں وہی کام میں کروں گا جو لوگ واہ 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 کریں۔ آج اسی وجہ سے دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں مگر وہ امر بالمعروف نہیں کرتے، اصلاح کی بات نہیں کرتے، مولا علی کا فرمان نہیں سناتے، مولا حسین کا فرمان نہیں سناتے، اس وجہ سے کہ لوگ اس پہ واہ واہ نہیں کرتے۔ چاہے ایک نقطہ بالکل معمولی ہے مگر کیونکہ عوام اس پہ واہ واہ کرتی ہے لوگ کہتے ہیں بھائی وہی باتیں کریں جو وہ عوام کو خوش کرتے ہیں۔ تو لہذا کتنی بربادی ہو رہی ہے، قوم کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، یہی کہ لوکس آف کنٹرول باہر ہے۔ اگر عوام آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں تب بھی آزاد نہیں ہے، اگر پیسہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے تب بھی آزاد نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے اور آزادی آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، پیغمبر نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے اور مولا علی نے دیا۔ مولا علی یہی فرماتے ہیں آزاد ہو جاؤ، آزادی یعنی تقویٰ۔ خود لوکس آف کنٹرول تمہارے ہاتھ میں۔ اگر ایک انسان باہر ایک خوبصورت عورت دیکھتا ہے، بے حیا عورت، بے پردہ عورت دیکھتا ہے اور وہ اسے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے اور وہ شہوت پرست ہو کے اسے دیکھتا ہے تو یہ انسان بیچارہ آزاد کہاں ہے؟ ایک عورت نے اس کو غلام بنا دیا۔ اگر ایک انسان کو آفر ملتی ہے گندی فلم دیکھنے کی، ایک گندی شیطانی فلم دیکھنے چلا جاتا ہے تو اس پہ کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ وہ فلم اس پہ کنٹرول کر رہی ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اللہ آزادی اصل چیز ہے۔ عزیزان گرامی آزاد کون لوگ ہیں؟ اگر پیسہ آپ پہ کنٹرول کر رہا ہے تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں، اگر لوگوں کی وجہ سے آپ اعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ اور اسی مسئلے کو جو آج کی ریسرچ ہے، آج دنیا کی ساری یونیورسٹیوں نے نتیجہ نکالا کہ اصل خوش وہی لوگ ہیں، کامیاب ترین وہی لوگ ہیں جن کے پاس خود اپنے پاس کنٹرول ہے، جو اپنے ایموشن کو سمجھتے بھی ہیں، استعمال کرنا بھی جانتے ہیں، کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں۔ جن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے وہ بیچارے آزاد نہیں ہیں۔ اسی چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال 400 سال پہلے بتایا۔ کیا فرمایا؟ الریاء ہوا شرک، فرمایا ریاکاری پورے کا پورا شرک ہے۔ اگر تم ریاکار اور لوگوں کی وجہ سے عمل کر رہے ہو تو کوئی عبادت نہیں، تم مشرک ہو۔ شرک سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان گرامی شرک اس لیے نجس ہے کہ آپ کی آزادی کو ختم کر دیتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے، اہل بیت نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے۔ دعائے عرفہ میں فرمایا اے میرے اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تو اس کام سے راضی ہے اور پوری دنیا اس سے ناراض ہے، میں پوری دنیا کو ناراض کر کے تجھے راضی کروں۔ یہ ہے آزادی۔ کیوں لوگ دوسروں کی فکر میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسی لیے حدیث شریف ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے گروہ ہیں۔ سائیکالوجی، ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے دنیا میں 2 گروہ لوگ ہیں،
ایک کا لوکس آف کنٹرول باہر ہے، ایک کا لوکس آف کنٹرول اندر ہے. جو باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں یہ غلام ہیں، یہ پست ہیں، ہمیشہ ٹینشن میں، اسٹریس میں، ان کی کوئی زندگی نہیں. یہ ہمیشہ بیچارے غریب، یعنی بالکل ایک زندگی ان کی ذلت کے ساتھ ہے، آزاد نہیں ہے، خوش نہیں ہے. لیکن جن کے پاس ایموشن پہ خود کنٹرول ہے، جو خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، باہر سے متاثر نہیں ہے، نہ باہر پیسے سے متاثر ہے، نہ کسی شخص سے متاثر ہے، نہ کوئی شہوت انہیں گمراہ کر سکتی ہے، نہ شہرت انہیں گمراہ کر سکتی. یہ لوگ آزاد ہیں، یہ لوگ حقیقی آزادی عزیزان گرامی. لیکن اسلامی سائیکالوجی کہتی ہے نہیں، انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. فرمایا ایک انبیاء، اولیاء، عارفین و صالحین ہے جن کے پاس کامل ہدایت ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو خود انبیاء نہیں ہے، ائمہ معصومین نہیں ہے، امام نہیں ہے، بہت عارف باللہ نہیں ہے، 100% متقی نہیں ہے، مگر دوسرا گروہ وہ ہے جو انہی کی پیروی کرنے والا، جو انبیاء کے پیچھے چلنے والے، اطاعت کرنے والے ہیں، ائمہ معصومین کی اطاعت کرنے والے، اور متقین و صالحین، عارفین و مجتہدین کی اطاعت کرنے والے. اور فرمایا تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں، حدیث پاک نے کہا وہ کیا ہے؟ مچھر ہے، مچھر کی طرح. ان کی کوئی اپنی عقل نہیں، وہ بہت ضعیف ہے، وہ بہت ذلیل ہے، وہ بہت حقیر و پست ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ مچھر، قرآن نے، حدیث نے کہا مچھر کی مانند ہے. اگر مشرق سے ہوا چلی مغرب کی طرف چلے جائیں گے، مغرب سے ہوا چلی مشرق کی طرف ادھر چلے جائیں گے. ان کی کوئی اپنی عقل نہیں ہے. مثلا دیکھتے نہیں ہے، جو فیشن بازار میں آ گیا وہ وہی کرنا شروع کر دیا. اور یہ فیشن بنانے والے بھی خوب بیوقوف بناتے ہیں کہ ہر 6 مہینے 1 سال 8 مہینے کے بعد پھر وہی چیز لے آتے اور پھر لوگوں کو لوٹتے ہیں. انسان عاقل وہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کوئی چیز نہ کرے، پہلے سوچے. جو بھی عمل آپ کریں، اگر آپ چاہتے کنٹرول آپ کے پاس ہو آپ کے ایموشنز کا، ہر عمل کرنے سے پہلے بار بار سوچے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں لباس پہن رہا ہوں، یہ جو میں فیشن قبول کر رہا ہوں، آیا قرآن نے اجازت دی ہے؟ قرآن عقل کل ہے. آیا پیارے پاک نبی نے ایسا کام کیا ہے؟ اگر خواتین ہیں تو دیکھیں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کام کیا ہے، مولا علی نے کیا، تو بسم اللہ. اور اس کے بعد اپنے عقل سے بھی سوچیں یہ کام عقل کے مطابق ہے. یقیناً قرآن عقل ہے، حدیث عقل ہے، پیغمبر عقل کل ہے. سب سے پہلے حضور پاک کو خدا نے خلق کیا، اسی لیے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری. عقل نور یہ ایک ہی حقیقت ہے. تو انسان اس کے بعد وہ عمل انجام. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن کا لوگ جو مچھر کی طرح ہے، جو فیشن آ جاتا ہے ٹی وی سے، ڈرامے سے، انڈیا سے، یورپ سے، بغیر سوچے سمجھے اس کو نادان انجام دیتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں، حدیث میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے مشن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. یہی بے وقوف ہیں جو مچھر ہیں، سوچتے نہیں ہیں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. بھائی ٹی وی پر کسی مشہور آدمی نے دیکھا، مشہور ایکٹر نے شروع کر دیا، کسی ڈرامے میں لباس آ گیا، پھر اسی طرح سے فیشن پھیلتے جا رہے. کبھی اپنے عقل سے نہیں سوچتے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کس کی پیروی کر رہا ہوں. یہی مچھر لوگ ہیں، یہی اسلام کو نقصان پہنچانے والے، دین کو نقصان پہنچانے والے، مشن اہل بیت کو، مشن قرآن کو نقصان پہنچانے والے لوگ جو سوچتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کے کام کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی نقصان کرتے ہیں یہ فیشن لوگ، یہ جاہل مچھر کی طرح لوگ. اب امریکہ میں کوئی بڑی مشہور کوئی ایکٹر بوڑھی ہو گئی، تو بوڑھے ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے بال گر جاتے ہیں، آبرو جو ہے یہاں کے اوپر بال گر جاتے ہیں. اس نے کچھ اس طرح سے ایک لکیر لگا لی کہ بھائی یہ میرے بال تو نہیں ابھی نکیر ہو. اب اس کو دیکھا کہ مشہور ایکٹر تھی جن کو اللہ نے بال دیے تھے، انہوں نے بال نکالنے عورتوں میں شروع کر دی. حالانکہ بال نکالنے سے کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، انہیں آنکھ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. یعنی آنکھ سب سے نازک ہے، لیکن دیکھیے فیشن کرنے والے کتنے جاہل ہیں، کتنے نادان ہیں، چاہے خواتین ہو مرد، کہ آنکھوں کے بال جا کے نکلواتے ہیں. اللہ، حالانکہ اس بیچاری کی تو مجبوری تھی کہ اس کے بال گر گئے تھے، اس نے ایک لکیر لگا کے، اور یہ سارے مچھر جو ہیں اس کے پیچھے لگے. یہی لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں یہ کام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا. اب بے حجابی کیوں ہے؟ یہی انہی ایکٹریس ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، گندے لوگوں کی پیروی کریں. اہل بیت کو چھوڑ کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مقصد یہ کہ ہم اہل بیت کی پیروی کریں، ہم ان کی اطاعت کریں. اور عزیزان کرام ان مجالس کا مقصد یہ ہے
کہ صرف یہ نہیں کہ امام حسین کے غم میں رو کے چلے جائیں، بلکہ امام حسین کے اعمال، ہمارے اعمال امام حسین کے فرامین کے مطابق ہو۔ آئیے چند جملے مصائب کے عرض کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم الشان قربانی دی تاکہ ہمارے کردار نورانی ہو جائیں، ہمارے اخلاق نورانی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد